خالہ، تیرے کانوں میں میری آواز کیوں نہیں آتی؟ میں کب سے تجھے آوازیں دے رہی ہوں۔ خالہ کی خالہ تبسم نے مزید چیخ کر خالہ کو بلایا۔ خالہ کے ہاتھ فوراً ہی آٹا گوندتے رکے اور وہ تبسم کے سامنے آئی۔ خالہ میں آٹا گوند رہی تھی، کوئی کام تھا آپ کو؟ خالہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تبسم کے چہرے پر غصہ دیکھ کر خالہ یکدم ڈر گئی تھی۔ آج صبح سے ہی تبسم سخت غصے میں گھری ہوئی تھی اور بات بات پر خالہ کو اپنے غصے کا نشانہ بنا رہی تھی۔ تجھے میری آواز آئی تھی یا نہیں؟ تبسم نے خالہ کی طرف غصے سے دیکھتے پوچھا۔ خالہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ خالہ میں آٹا گوند رہی تھی۔ خالہ نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی کہ کہیں وہ تبسم کے غصے کا نشانہ نہ بن جائے۔ آئندہ اگر تو میری ایک آواز پر نہیں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تبسم نے کڑی نظروں سے خالہ کو دیکھتے اسے دھمکی دی تھی۔ جی خالہ، خالہ نے سر جھکائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بات سن، کل نوشین کو دیکھنے کچھ رشتے والے آ رہے ہیں، تو ان سارے کاموں سے فارغ ہو کر شام کے ناشتے کا انتظام کر لے، اور ہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ تبسم نے خشک لہجے میں خالہ سے کہا۔ خالہ نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی خالہ کو دیکھا۔ کالج سے آ کر وہ ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، بلکہ اب تک وہ کالج کے یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ کالج سے آتے ہی اسے ڈھیروں کام پکڑا دیے گئے تھے۔ خالہ جلدی جلدی سارے کام نپٹانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے، مگر شاید آرام اس کی قسمت میں ہی نہیں لکھا تھا۔ خالہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ واپس کچن میں آئی۔ آٹا ابھی بھی تسلے میں رکھا ہوا تھا۔ خالہ نے بیزاری سے آٹے کے تسلے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے کام کرنے لگی۔ اس کا کام مزید بڑھ گیا تھا۔ اب تو اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اگر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی اور تبسم نے اسے کھانا کھاتے دیکھ لیا تو اس کی شامت آ جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی بھوک کو دبایا اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی، کیونکہ شام ہونے میں کم وقت باقی تھا۔ جانے مہمان کس وقت آ جائیں، اس لیے اب خالہ کے پاس وقت بالکل نہیں بچا تھا۔ خالہ نے کچن سے ہی گردن موڑ کر لاؤنج کی طرف دیکھا۔ کچن سے لاؤنج کا آدھا منظر واضح ہوتا تھا۔ وہاں اسے تبسم اپنی دونوں بیٹیوں نوشین اور فرح کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں۔ تینوں لاؤنج میں اے سی چلا کر بیٹھی ہوئی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ نوشین اور فرح ساتھ میں کچھ کھا بھی رہی تھی۔ خالہ کی آنکھوں میں حسرت ابھری اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا۔ آنکھوں سے چند آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھیل گئے، مگر اس کی آنسوؤں کو پہنچنے والا کوئی نہیں تھا۔ خالہ نے اپنے آستین سے ہی اپنے آنسو پہنچے۔ خالہ کی نظر کچن کی کھڑکی سے صدر دروازے کی طرف گئی، جہاں ڈرائیور بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خالہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ خالہ کو اسی لمحے ڈرائیور پر بھی جی بھر کر غصہ آیا، جو جانے کیوں اسے عجیب سی نظروں سے گھورتا رہتا تھا۔ خالہ کو اپنی خالہ کا یہ ڈرائیور بالکل پسند نہیں تھا کہ اسے صرف اس ڈرائیور کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، بلکہ وہ ڈرائیور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ وہ اپنی ایک ٹانگ گھسیٹ کر چلتا۔ خالہ کو کبھی اس پر ترس آتا تو کبھی اس پر غصہ آنے لگتا، کیونکہ وہ جس طرح سے خالہ کو دیکھتا تھا وہ خالہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اسی لیے وہ اس کے اس طرح سے دیکھنے پر چڑ جایا کرتی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی بات سننے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ خالہ نے آگے بڑھ کر کچن کی کھڑکی بند کی تاکہ وہ ڈرائیور اسے دیکھ نہ سکے، اور جلدی جلدی شام کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے شام کے ناشتے کا انتظام کر لیا تھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں کپڑے چینج کرنے گئی۔ وہ پسینے سے بری طرح بھیگ چکی تھی۔ وہ الماری سے کپڑے نکال کر نہانے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر باہر آئی تھی۔ گیلے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے، جو گیلے ہو کر مزید سنہری معلوم ہو رہے تھے۔ خالہ نے انہیں یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی وہ چند لمحوں کے لیے سانس لینے بیٹھی تھی جب فرح خالہ کے کمرے میں آئی۔ خالہ، امی کہہ رہی ہیں جلدی سے کچن میں آؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ فرح نے بدتمیزی سے خالہ کو حکم دیا اور پھر تیزی سے خالہ کے کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اسے ابھی تیار بھی ہونا تھا۔ خالہ نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی۔ کھڑے کھڑے اس کے پیروں میں سخت درد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتی تھی، مگر تبسم نے اسے دوبارہ سے کچن میں بلا لیا۔ خالہ اپنے گیلے باتوں کو کیچر میں مکید کرتی۔
اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف گئی۔ چند سال پہلے حالہ کے ماں باپ کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی اس دنیا میں صرف ایک خالہ تھی جو ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ حالہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی اور کوئی بھی رشتہ دار اسے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی ایک جوان لڑکی کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے سب رشتہ داروں نے حالہ کی خالہ پر زور دیا کہ وہ حالہ کو اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ ایک وہی حالہ کا سب سے قریبی رشتہ تھی۔ مگر تبسم حالہ کی ذمہ داری اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر رشتہ داروں کے سامنے منع کر کے وہ اپنی عزت گرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حالہ کو اپنے گھر لے آئیں، مگر اپنے گھر لا کر ان کا سلوک حالہ کے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ حالہ کو اپنے اوپر بوجھ کے مانند تصور کر رہی تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ نوشین اور فرح معمولی شکل و صورت کی تھی، جبکہ حالہ بے حد خوبصورت تھی۔ نوشین اور فرح کا رنگ دبتا ہوا تھا، جبکہ حالہ کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس کا رنگ اس قدر صاف تھا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہونے کا گمان ہوتا۔ جب بھی تبسم کو حالہ سے چڑ تھی، کیونکہ وہ ان کی دونوں بیٹیوں سے خوبصورت تھی۔ وہ اپنے گھر حالہ کو لے کر تو آ گئی تھی، مگر ساتھ ہی انہوں نے پورے گھر کی ذمہ داری حالہ کے سر پر ڈال دی۔ حالہ کو اتنا کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے گھر میں اس کے آگے پیچھے نوکروں کی فوج تھی، جبکہ یہاں آ کر حالہ کی حالت نوکر سے بھی بدتر ہو گئی۔ تبسم سارا دن حالہ سے گھر کے کام کرواتی، اور اگر کبھی حالہ سے گھر کے کام کرنے میں کوئی بھول چوک ہو جاتی تو اسے بے نقط سناتی۔ وہ جانے کس بات کا غصہ حالہ کی ذات پر اتار رہی تھی۔ حالہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ جب تک اس کے ماں باپ زندہ تھے تبسم خالہ اسے بہت پیار کرتی تھی، مگر جیسے ہی حالہ کے ماں باپ کا انتقال ہوا تبسم کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا۔ حالہ کو تبسم کا یہ رویہ بہت دکھتا تھا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی ہر بات سننے پر مجبور تھی۔ تبسم کی دیکھا دیکھی نوشین اور فرح نے بھی حالہ سے بدتمیزی سے پیش آنے لگی، اور تبسم بھی ان دونوں کو روکتی نہیں تھی۔ ان سب نے مل کر حالہ کو اپنا نوکر بنا لیا تھا، اور سارا دن گھن چکر بنی گھر کے کام کرتی رہتی۔ اسے کچھ لمحے بھی فرصت کے میسر نہیں آتے تھے۔ اس پر اتنا بڑا احسان کیا گیا تھا کہ اسے کالج جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، مگر اسے گھر میں پڑھنے کا موقع بالکل نہیں دیا گیا۔ نوشین کو لڑکے والے دیکھنے آ گئے تھے۔ تبسم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور ساتھ ہی حالہ کو تاکید کی کہ وہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ حالہ نے محض اس بات میں سر ہلا سکی۔ کچھ دیر بعد نوشین بھی گہرا میک اپ کیے اور بال کھول کے ڈرائنگ روم کی طرف جاتی دکھائی دی۔ حالہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سب کو مشترکہ سلام کر کے چائے کا سامان ٹیبل پر سجانے لگی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ مہمانوں کے ساتھ آئی ایک عورت نے حالہ کو دیکھتے تبسم سے پوچھا۔ تبسم نے ایک کٹیلی نظر حالہ پر ڈالی، کیونکہ ڈرائنگ روم میں موجود سب لوگوں کی نگاہیں حالہ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کوئی بھی نوشین کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ میری بھانجی ہے۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، تبسم نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی آنکھ کے اشارے سے حالہ کو ڈرائنگ روم سے باہر جانے کا کہا۔ بہت ہی پیاری بچی ہے، ایک اور عورت نے کہا۔ تبسم نے زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی، اور پھر ان عورتوں نے نوشین کی طرف دیکھا جو ان کے سامنے بیٹھی ان کے بیٹے کو انتہائی بے شرمی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا گہرے رنگ کا لباس اور اس پر کیا گیا گہرا میک اپ ان عورتوں کو ایک آنکھ پسند نہیں آیا۔ ہمیں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بھانجی پسند آئی ہے، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ اس سے کرنا چاہتے ہیں، لڑکے کی ماں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ تبسم کے چہرے کی مسکراہٹ پل بھر میں ہی سمٹ گئی۔ نوشین نے بھی غصے سے اپنی ماں کو گھورا۔ ہم لوگ ابھی حالہ کی شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، تبسم نے اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم لوگ چند سال انتظار کر لیں گے۔ لڑکے کی ماں حالہ کا رشتہ لینے پر بضد تھی،
اگر آپ کو میری بیٹی نوشین نہیں پسند تو آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تبسم اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی، کیونکہ وہ بھانپ چکی تھی کہ ان لوگوں کو نوشین پسند نہیں آئی۔ اس لیے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے کہا۔ وہ لوگ بھی حیرانی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر پہلے ہی تبسم اس قدر میٹھے اور شائستہ لہجے میں بات کر رہی تھی، اور اب ان کا لہجہ انتہائی برا ہو گیا۔ تبسم چاہتی تو حالہ کے لیے اس رشتے کے لیے ہاں کر سکتی تھی، مگر ان کے دل میں حالہ کے لیے مزید نفرت نے جنم لے لیا۔ انہوں نے لڑکے والوں کو انکار کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ امی دیکھ لیں، اس حالہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ لوگ مجھے میرے منہ پر انکار کر کے چلے گئے۔ نوشین مہمانوں کے جانے کے بعد پھٹ پڑی، جبکہ حالہ کچن میں ان ساری باتوں سے لا علم کام کر رہی تھی۔ نوشین بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لگایا گیا گہرا کاجل اس کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ سانولی رنگت مزید سانولی معلوم ہو رہی تھی۔ تبسم نے دکھ سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ اس دن کی تیاری پچھلے 1 ہفتے سے کر رہی تھی، جب سے تبسم نے اسے بتایا تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں، اور اب جو کچھ بھی ہوا اس نے نوشین کو بری طرح رلا دیا۔ میں جانتی ہوں میری شادی کبھی نہیں ہوگی، کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرے گا، کیونکہ میں سانولی ہوں اور بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوں، نوشین نے دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر تبسم کا دل چیر سا گیا۔ سب لوگ حالہ کو ہی پسند کریں گے کیونکہ وہ خوبصورت ہے، اور وہ اپنی خوبصورتی سے ہم لوگوں کو نیچا دکھاتی ہے۔ نوشین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حالہ کی جان لے لے۔ تبسم اپنی جگہ سے اٹھی اور انہوں نے سخت لہجے میں حالہ کو پکارا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، فوراً ہی برتن چھوڑ کر اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتی ڈرائنگ روم میں آئی۔ ڈرائنگ روم سے مین گیٹ بے حد نزدیک تھا۔ ڈرائنگ روم کی ساری آوازیں بآسانی وہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ حالہ نہیں جانتی تھی کہ ڈرائنگ روم میں کیا ہوا۔ وہ ان سب سے بے خبر ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ تبسم آگے بڑھی اور انہوں نے حالہ کے بال سختی سے اپنی مٹھی میں دبوچے۔ حالہ کے حلق سے چیخ نکلی اور تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دروازے پر بیٹھے ڈرائیور نے سپاٹ چہرے کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ کتنی بار تجھے کہا ہے کہ رشتے والوں کے سامنے اپنی یہ منحوس شکل لے کر مت آیا کرو۔ آج تو پھر رشتے والوں کے سامنے آ گئی، اور تیری وجہ سے وہ میری بیٹی کو انکار کر کے چلے گئے۔ تبسم نے حالہ کے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ حالہ اپنی اس تذلیل پر بے اختیار رونے لگی۔ آج پھر تیری وجہ سے میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹا۔ اچھا ہوتا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بھی مر جاتی، آج میری زندگی میں سکون تو ہوتا۔ تبسم نے ایک جھٹکے سے حالہ کے بال چھوڑتے ہوئے کہا۔ حالہ زمین پر گر گئی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ کھڑی ہو سکتی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھے بری طرح سے رو دی۔ میں سب سے پہلے تیرا انتظام کرتی ہوں تاکہ تیرا منحوس سایہ میری بیٹیوں کی زندگی سے ہٹ سکے۔ اگر تو اس گھر میں رہی تو ہمیشہ یہی سب ہوتا رہے گا۔ تو کسی نہ کسی بہانے لڑکے والوں کے سامنے آئے گی اور وہ لوگ تجھے پسند کر کے جائیں گے۔ تبسم نے غصے اور نفرت سے حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی نوشین سے کہا تھا، جا کر باہر سے ڈرائیور کو بلا کر لاؤ۔ نوشین فوراً ہی کمرے سے نکلی۔ حالہ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ پلیز خالہ، مجھے یہاں سے کہیں مت بھیجے۔ میں کیوں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ حالہ تبسم کے قدموں میں بیٹھی ہاتھ جوڑ کر بری طرح رونے لگی تھی، مگر تبسم پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نوشین ڈرائیور کو بلا کر لے آئی۔ ڈرائیور سر جھکائے اور ہاتھ باندھے تبسم کے سامنے کھڑا تھا۔ جی مالکن، آپ نے مجھے بلایا؟ ڈرائیور نے ترچھی نظروں سے زمین پر بیٹھی روتی ہوئی حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس ڈرائیور کا اصل نام جانے کیا تھا، مگر سب لوگ اسے مرو بولتے تھے۔ ہاں مرو، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ تبسم نے نفرت سے حالہ کو دیکھا۔ خالہ پلیز، میں یہاں سے کہاں جاؤں گی؟ مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ آپ نے ہی مجھے ٹرے لانے کو کہا تھا، ان سب میں میری کوئی غلطی نہیں۔ حالہ نے روتے سسکتے ایک بار پھر سے دہائی دی۔
मगर तबस्सुम जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? तबस्सुम ने ड्राइवर से सवाल किया। वो जी, मेरे घर में तो कोई नहीं। आपको बताया था कि मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। मरु ने सर झुकाते जवाब दिया। ठीक है, तो तुम इस लड़की से निकाह कर लो। इस तरह से तुम्हारा घर भी बस जाएगा और मेरी भी हमेशा के लिए इस लड़की से जान छूट जाएगी। तबस्सुम ने सफाकी की इंतहा करते हुए कहा। रोती हुई हाला एकदम चुप हो गई। वो हैरत से आंखें फाड़े अपनी खाला को देख रही थी, जो उसका निकाह एक माजूर ड्राइवर से करने की बात कर रही थी। हाला को लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। हाला ने खौफ से पलटकर मरु की सिमत देखा, जो बमुश्किल अपनी एक टांग के सहारे खड़ा हुआ था, जबकि दूसरी टांग को बमुश्किल घसीट रहा था। चेहरे पर जगह जगह कालक के निशान लगे हुए थे, जैसे उसने जाने कब से अपना चेहरा नहीं धोया। अपने लंबे बालों पर उसने टोपी जमा रखी थी। उसका अजीबो गरीब होलिया देखकर हाला के दिल को कुछ हुआ। उसने बेयकीनी से अपनी खाला की तरफ देखा, जो अपने ड्राइवर को शौकिया नजरों से देख रही थी। सोच लो, इससे अच्छी लड़की तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तबस्सुम ने मुस्कुराते हुए ड्राइवर को लालच दिया। नहीं खाला, आप ये मेरे साथ क्या कर रही हैं? मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। वादा करती हूँ मैं मेहमानों के सामने कभी नहीं आऊँगी। मैं कमरे से नहीं निकलूँगी। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करूँगी, मगर मुझ पर ये जुल्म मत करें। हाला तबस्सुम के पांव पकड़े फूट फूट कर रो दी। तबस्सुम ने एक थप्पड़ हाला के मुंह पर जड़ा। इस थप्पड़ की शिद्दत इस कदर थी कि हाला को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। ठीक है, मैं इस लड़की से निकाह करूंगा, मरु ने सपाट चेहरे के साथ तबस्सुम से कहा। ड्राइवर की बात सुनकर तबस्सुम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं मौलवी साहब को बुलाती हूँ, तबस्सुम ने ड्राइवर से कहा। तो ड्राइवर वहीं ज़मीन पर बैठ गया, जबकि हाला साकित सी बैठी हुई थी। उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ी हुई थी, जबकि ड्राइवर की सुर्ख नज़रें हाला पर गड़ी हुई थी। कुछ देर बाद मौलवी साहब भी आ गए थे। नौशीन ने अपना सुर्ख रंग का दुपट्टा लाकर हाला के सर पर डाल दिया, और उसी वक्त तबस्सुम ने हाला का निकाह एक माजूर ड्राइवर के साथ कर दिया। मौलवी साहब आ चुके थे। फरा ने हाला को ज़मीन से उठाकर सोफे पर बिठाया था, और फिर मरु को भी तबस्सुम ने सोफे पर बैठने का इशारा किया था। मरु झुकता हुआ ज़मीन से उठकर सोफे पर बैठा। हक महर कितना रखना है? मौलवी साहब ने मरु की तरफ देखते पूछा। वो मरु की खस्ता हालत देख सकते थे जब ही ये सवाल किया था। 10,000 लिख दे मौलवी साहब, काफ़ी है, तबस्सुम बेगम ने बीच में कहा। उनके ख्याल में 10,000 भी मरु नहीं दे सकता। 50 लाख लिख दें मौलवी साहब, मरु ने संजीदा लहजे में कहा। तबस्सुम ने हैरानी से अपने ड्राइवर की तरफ देखा और फिर अपने शाने उचका दिए कि जैसे उसने कौन सा देने हैं। हाला सख्ते की कैफियत में बैठी थी। मौलवी साहब ने हाला से उसकी रजामंदी पूछी। हाला का दिल किया कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए और भागते हुए इतनी दूर निकल जाए कि ये लोग कभी उसके पीछे ना आ सके, मगर तबस्सुम का खौफ हाला पर इस कदर छाया हुआ था कि हाला अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सकी। तबस्सुम ने सख्ती से हाला का बाजू पकड़ा। हाला ने तबस्सुम की उंगलियां अपने बाजुओं में धंसती हुई महसूस की। मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, तबस्सुम ने इंतहाई दुरुस्ती से हाला से कहा। कबूल है, हाला ने अपने आंसुओं पर जब्त करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, और फिर निकाह करके उसी ड्राइवर के साथ उसे रुखसत कर दिया। हाला भीगी आंखों के साथ तबस्सुम के घर से निकली। उसने घर से रुखसत होते तबस्सुम की तरफ शिकायती नज़रों से देखा था, मगर तबस्सुम ने अपनी नज़रें फेर ली। हाला भारी दिल के साथ वहाँ से निकली। तबस्सुम ने उससे अपनी जान छुड़ाई थी। वो सोच रही थी अब उसकी दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में होगी और उनकी शादी में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। मरु हाला का हाथ थामे पैदल ही तबस्सुम के घर से निकला। हाला उसके साथ अपने बेजान वजूद को घसीटते हुए जा रही थी। जाने कितना फासला उन दोनों ने पैदल तय किया। मरु उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया।
हाला ने नम नजरों से मरु की बोसीदा सी झोंपड़ी को देखा जो एक कच्ची आबादी में कदरे अलग थलग सी बनी हुई थी। मरु हाला को लेकर उस झोंपड़ी में दाखिल हुआ। अंदर से उस झोंपड़ी की हालत बाहर से ज्यादा खस्ता हाल थी। एक कोने में टूटा हुआ पलंग रखा था और उसके सामने ही जमीन पर चूल्हा रखा था जहां 2-4 गंदे बर्तन पड़े थे और एक कोने में नहाने के लिए बाल्टी रखी थी। यही सामान इस झोंपड़ी का मुकम्मल सामान था। हाला पलंग पर बैठ गई। अब तक उसका सकता नहीं टूटा था। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी सगी खाला ने उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया। वो इतनी सी बात कि उसे इतनी बड़ी सज़ा देंगी। उसे एक माजूर ड्राइवर के साथ निकाह पढ़ाकर घर से रुखसत कर देंगी। हाला का सकता टूटा और वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी, जबकि मरु एक कोने में खड़ा हाला को देख रहा था। मगर हाला ने एक भी बार उसकी सिमत नहीं देखा। जिस शख्स की तरफ देखने से भी हाला को खौफ आता था, आज वो उसी शख्स के निकाह में थी और उसके साथ उसके झोंपड़ी नुमा घर में मौजूद थी। यही सोच सोचकर हाला की जान निकली जा रही थी। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो सर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देख सके, जो अपनी सुर्ख होती आंखों से अभी भी उसे ही घूर रहा था। हाला को अपना दिल पसलियों से बाहर आता महसूस हुआ। पसीने से उसका पूरा जिस्म भीग गया। सुर्ख रंग का दुपट्टा अभी भी उसके जिस्म से लिपटा हुआ था। गीले लंबे बाल अभी भी कैचर में मुकीद थे और पलकों की बाड़ पर आंसू टिके हुए थे। डर और खौफ से उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। हाला जानती थी कि वो शख्स खड़ा उसे ही देख रहा है, जबकि वो मज़ीद घबरा रही थी। वो यहाँ से गायब हो जाना चाहती थी, मगर अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसीलिए बस वो सर झुकाए बैठी कांपे जा रही थी और आंसू सैलाब की मानिंद उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। इसके सिवा वो कुछ और नहीं कर सकती थी। सिवाय रोने के उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। प्लीज़ ये मातम बंद करो। कब तक रोती रहोगी? मुझे ये रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हाला के कानों से रोबदार आवाज़ टकराई। उसने सरहद से सर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा। वो सीने पर हाथ बांधे अपनी दोनों टांगों पर खड़ा था। हाला की आंखें हैरत के मारे फैल गई। वो एक पल के लिए सटपटा सी गई। उठो यहाँ से, हमें अभी यहाँ से निकलना है, और अब अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरु ने हाला को हुक्म दिया और साथ ही हाला का हाथ थामकर उसकी जगह से उसे उठाया। हाला सदमे की कैफियत में थी। वो इस शख्स को समझ नहीं पा रही थी जिसकी चाल ढाल और लहजा पल में ही बदल गया था। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला था और किसी को मिलाया। तुम पहुंच गए गाड़ी लेकर? उसने सवाल किया। दूसरी जानिब से कुछ कहा गया था। वो हाला का हाथ थामकर उसे लेकर उस झोंपड़ी से निकला। हाला नासमझी से उसके पीछे पीछे जा रही थी। उस कच्ची आबादी से कुछ ही दूर फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर हाला के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाला को पिछली सीट पर बिठा दिया और ख़ुद पैसेंजर सीट पर बैठ गया। हाला को यकदम उससे खौफ महसूस हुआ। जाने वो कौन था और उसे कहाँ ले जा रहा था, मगर डर के मारे वो बिल्कुल साकित बैठी रही। खौफ से उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ा हुआ था, जबकि होंठ कांप रहे थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी। वो हाला को गाड़ी से लिए बाहर निकला और उस घर में दाखिल हुआ। हाला ने हैरानी से उस घर को देखा था। वो घर बेहद खूबसूरती और नफासत से सजा हुआ था। कुछ देर पहले वो एक बोसीदा हाल झोंपड़ी में लेकर गया था और अब उसे इतने खूबसूरत घर में ले आया था। हाला का दिमाग चकरा कर रह गया। उसने हाला को सोफे पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद सामने वाले कमरे में गायब हो गया, जबकि हाला गायब दिमागी से वहीं बैठी रह गई। उसका जहन कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहा था। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि इन चंद घंटों में उसके साथ क्या हो गया और वो ड्राइवर अपने पैरों पर कैसे चलने लगा है। खाला के घर तो वो अपने एक पैर को घसीट कर चल रहा था और अब वो बिल्कुल ठीक था। हाला ने सर उठाकर घर का जायज़ा लिया। लाउंज के एक जानिब ओपन किचन बना था,
جسے شیشے کی دیوار لگا کر الگ کیا گیا تھا۔ کچن کو دیکھ کر حالہ کو بے اختیار بھوک کا احساس ہوا، مگر وہ ڈری سہمی وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے سامنے بنی سیڑھیوں پر سے کسی کے قدموں کی آواز آتی سنائی دی۔ حالہ نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہاں سے کوئی آدمی اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ وہ بھی حالہ کو دیکھ چکا تھا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں الجھن بھری تھی۔ وہ سیدھا حالہ کی طرف ہی آیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس آدمی نے نرم لہجے میں حالہ سے سوال کیا، جبکہ حالہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس آدمی کا سوال سن کر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی۔ حالہ کو روتے پا کر اس شخص نے اچنبھے سے ارد گرد دیکھا۔ بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ بیٹھ جاؤ، رونے کی ضرورت نہیں۔ سکندر صاحب اس طرح سے رونے پر بری طرح گھبرا گئے۔ وہ میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں، حالہ نے روتے ہوئے کہا۔ سکندر صاحب نے حیرانی اور ناسمجھی سے حالہ کی طرف دیکھا۔ انہیں حالہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اسی اثنا میں مرتسم سکندر ملک اسی کمرے سے باہر نکلا، مگر اب اس کا حلیہ مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ وہ اس وقت سرمئی رنگ کی شرٹ اور کالے رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ گیلے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ لمبے کھچڑی نما بال جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے سر پر پہنی وگ اتار دی تھی۔ چہرے کی رنگت بے حد صاف تھی، آنکھوں کی سرخی ختم ہوئی تھی۔ حالہ اسے دیکھ کر بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک الگ ہی شخص موجود تھا۔ چند لمحوں کے لیے ان دونوں کی نظریں الجھی۔ مرتسم یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی ہے؟ سکندر صاحب نے مرتسم کو دیکھ کر اس سے سوال کیا۔ بابا یہ لڑکی آپ کی بہو ہے اور یہ میرے ساتھ یہاں آئی ہے، مرتسم نے سکندر صاحب کو جواب دیا، مگر اس کی نظریں حالہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے اس نے اپنے سامنے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ اب کی بار اچھلنے کی باری سکندر صاحب کی تھی۔ وہ بھی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے مرتسم سے پوچھا۔ اس کا نام حالہ ہے اور میں اس سے نکاح کر چکا ہوں بابا۔ اب مجھے آپ کا یہ ری ایکشن نہیں چاہیے۔ مرتسم آج کے دن صدموں سے بھرا ری ایکشن دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا تھا۔ واہ بیٹا جی، نکاح کر کے آ گئے اور باپ کو خبر بھی نہ ہونے دی، سکندر صاحب نے واپس صوفے پر بیٹھتے ناراض لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا نکاح ان سے نہیں ہوا۔ حالہ ہوش میں آتے بے اختیار اپنی جگہ سے چند قدم پیچھے ہٹی۔ مرتسم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے کوفت سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس لمحے سامنے کھڑی لڑکی کو کوئی بھی بات سمجھانا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سکندر صاحب بھی ان دونوں کی باتوں سے الجھ گئے تھے۔ مرتسم یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ سکندر صاحب نے ایک بار پھر سے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ بابا اس کی خالہ نے زبردستی اس کا نکاح اپنے گھر کے معذور چوکیدار مروح سے کیا ہے، مرتسم نے سکندر صاحب سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سکندر صاحب کو ایک پل میں ہی ساری بات سمجھ آ گئی۔ تم حالہ ہو؟ سکندر صاحب نے پرجوش لہجے میں حالہ سے پوچھا، مگر حالہ ہنوز کھڑی مرتسم کو دیکھ رہی تھی۔ حالہ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں ساری بات سمجھا دے گا، سکندر صاحب نے حالہ کو نرمی سے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ میرا نام مرتسم سکندر ملک ہے اور میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ میں کافی وقت سے تمہاری خالہ کے علاقے میں موجود تھا تاکہ میں وہاں مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھ سکوں، اور پھر ایک دن میری نظر تم پر پڑی اور تمہاری خاطر میں نے تمہاری خالہ کے گھر نوکری کر لی، مرتسم نے مختصر لفظوں میں اسے بتایا۔ مطلب کہ تم وہ ڈرائیور نہیں ہو جو مجھے گھورتا رہتا تھا؟ حالہ نے بے یقینی سے مرتسم سے پوچھا۔ سکندر صاحب نے ابرو اچکا کر مرتسم کو دیکھا۔ میں وہی ہوں، مگر میں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا۔
مرتسم نے پہلو بدلتے کہا۔ حالہ کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ مگر خالہ نے تو میرا نکاح ایک معذور ڈرائیور سے کیا ہے۔ حالہ نے پریشان ہوتے مرتسم کی طرف دیکھا۔ سکندر صاحب اور مرتسم دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تمہاری خالہ نے تمہارے ساتھ برا کرنا چاہا، مگر قسمت تمہارے ساتھ تھی، اس لیے تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ سکندر صاحب نے نرم لہجے میں حالہ کو سمجھایا۔ لیکن اگر خالہ کو پتہ چل گیا تو؟ حالہ نے پریشان ہوتے سوال کیا۔ مرتسم نے بے اختیار ہی اپنے سر کو تھاما اور سکندر صاحب نے اپنے ہونٹوں پر امڈ آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا۔ اگر تمہاری خالہ کو پتہ چل بھی گیا تو وہ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مرتسم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا اور کچن کی جانب قدم بڑھائے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حالہ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ انکل، انہوں نے اپنا حلیہ اتنا گندا اور خوفناک بنایا ہوا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں صدمے سے کتنا روئی ہوں، حالہ نے منہ بناتے سکندر صاحب سے کہا۔ سکندر صاحب کا کہا پورے گھر میں گونجا تھا، جبکہ مرتسم نے گھور کر حالہ کو دیکھا جو اب اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈر اور خوف کی پرچھائیاں جس کے چہرے سے رخصت ہو گئی تھیں۔ مرتسم کھانا ٹرے میں نکال کر لے آیا اور لا کر حالہ کے سامنے رکھ دیا۔ کھانا کھا لو، تم نے ویسے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، مرتسم نے نرم لہجے میں حالہ سے کہا۔ کھانے کو دیکھ کر حالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا کر اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر انڈیلا۔ مرتسم بھی اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ سکندر صاحب نے حالہ کو پلیٹ میں اپنے ہاتھوں سے چاول نکال کر دیے۔ پہلا نوالا لیتے ہی حالہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مرتسم نے دکھ سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جو اس جہنم میں رہ رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح سے اس کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، اور آج خود قسمت نے اسے یہ موقع فراہم کر دیا۔ مرتسم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں ایک لمحہ نہیں سوچا تھا، اور اب حالہ اس کے پاس تھی تو وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ مرتسم ہی جانتا تھا کہ اس نے کس ضبط سے تبسم کا حالہ پر ہاتھ اٹھانا برداشت کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہاتھ کو توڑ ڈالے جو اس کی محبت پر اٹھا تھا، مگر اس وقت وہ مجبور تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مرتسم حالہ کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہا تھا، جبکہ سکندر صاحب حالہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے اور حالہ انہیں اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ حالہ کا پیٹ بھر گیا، اسی لیے اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور کھاؤ بیٹا، سکندر صاحب نے محبت سے کہا۔ نہیں انکل، بس اور بھوک نہیں ہے، حالہ نے نرم سے لہجے میں کہا۔ میں مرتسم کا بابا ہوں تو آج سے تمہارا بھی بابا، سکندر صاحب نے حالہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حالہ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ مرتسم کھانے کی ٹرے لے کر واپس کچن میں آ گیا تھا۔ اب کچن سے برتن دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مرتسم کچن سے چائے کی ٹرے لے کر نکلا۔ حالہ کے سر میں شدید درد تھا اور واقعی اسے اس وقت چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد سکندر صاحب اٹھ کر اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے چلے گئے، جبکہ مرتسم ایک بار پھر سے ٹرے اٹھا کر کچن میں غائب ہو گیا۔ حالہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مرتسم کچن سے ہاتھ پہنچتا ہوا باہر آیا اور حالہ کے قریب آ گیا۔ کمرے میں چلو، اس نے نرمی سے حالہ سے کہا۔ مرتسم کی بات سن کر حالہ کچھ پریشان ہوئی۔ مرتسم اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا۔ مجھ سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، شوہر ہوں تمہارا، مرتسم نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ حالہ کو اسی کمرے میں لے کر آیا تھا جہاں سے وہ اپنا حلیہ سدھار کر نکلا تھا۔ حالہ صوفے پر بیٹھ گئی، وہ جانے کس گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد حالہ نے مرتسم سے سوال کیا۔ مرتسم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی میرے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے؟ مرتسم نے الٹا اسی سے سوال کیا تھا۔
اس کی بات سن کر حالہ خاموش رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ حالہ نے جانے کا خدشے کے پیش نظر پوچھا۔ مرتسم اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں حالہ، تمہارے بغیر رہنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ سکتا ہوں۔ مرتسم نے حالہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے کہا تھا۔ حالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جان پوچھ کر ان لوگوں کے سامنے نہیں گئی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر حالہ کے گالوں پر گرا۔ وہ سب کچھ بھول جاؤ، وہ بس ایک برا خواب تھا۔ اب تم میرے پاس ہو اور کوئی بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ مرتسم نے اس کے کاندھوں کے گرد بازوؤں کا ہالہ بناتے ہوئے کہا۔ حالہ نے نم آنکھوں سے مرتسم کو دیکھا۔ چلو اب سو جاؤ، رو رو کر تھک گئی ہوگی، مرتسم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا تو حالہ مسکرا دی۔ مرتسم نے کروٹ لے کر حالہ کو دیکھا، وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ مرتسم دبے پاؤں کمرے سے نکلا۔ ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا، تبسم کو اس کے کیے کی سزا ملنی ضروری تھی۔ تبسم نے حالہ پر اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ یہ بات کیسے بھول سکتا تھا؟ مرتسم نے کمرے سے باہر آ کر کسی کو فون ملایا۔ دوسری جانب پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ مرتسم نے ساری بات اسے سمجھا کر فون رکھ دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ حالہ بیٹھ کے ایک جانب سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ حالہ کا اعتماد اور اس کی محبت جیتنے کے لیے مرتسم کو وقت چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا حالہ اتنی جلدی اس پر اعتماد نہیں کر سکتی، کیونکہ جس طرح سے اس کے اعتماد کو توڑا گیا تھا، اس نے حالہ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ مرتسم اسے واپس زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر حالہ کے اوپر کمبل درست کیا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا۔ عادل گھر پہنچا تو وہ بری طرح سے لہو لہان تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم موجود تھے جن میں سے خون رس رہا تھا۔ تبسم تڑپ کر اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف بڑھی۔ عادل کئی ہفتوں سے کام کی غرض سے شہر سے باہر گیا اور آج جب وہ گھر لوٹا تو اس کی یہ حالت تھی۔ عادل کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ تبسم بری طرح سے پریشان ہو گئی، اپنے بیٹے کی تکلیف پر تڑپ اٹھی۔ پتہ نہیں امی کون لوگ تھے، کل رات جب میں گھر واپس آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن سے اٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے گئے اور اتنے گھنٹوں تک مجھ پر تشدد کرتے رہے۔ عادل نے صوفے پر لیٹتے کراہتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ عادل تبسم کا بیٹا تھا جو کچھ وقت کے لیے شہر سے باہر گیا تھا۔ اس کی نظر حالہ پر تھی۔ وہ اکثر اکیلے میں موقع پا کر حالہ کو تنگ کرتا۔ تبسم نے بھی عادل کا جھکاؤ حالہ کی طرف محسوس کر لیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر ایک یتیم لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اپنی پسند کی لڑکی لانا چاہتی تھی، اس لیے بس وہ ایک موقع کی تلاش میں تھی، کسی بھی طرح سے حالہ کو عادل کی زندگی سے نکال دے، اور انہیں یہ موقع بہترین لگا۔ انہوں نے اپنے گھر کے معذور ڈرائیور کے ساتھ حالہ کا نکاح کر کے اسے یہاں سے رخصت کر دیا۔ تبسم نے اسی وقت عادل کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اس کا یہ حال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مرتسم تھا۔ مرتسم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار عادل کو حالہ کو تنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے حالہ ہر وقت گھبرائی اور پریشان سی رہتی تھی۔ وہ عادل کی نظروں سے اور اس کی حرکتوں سے خوفزدہ تھی رہتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ عادل کی شکایت کس سے کرتی؟ تبسم سب جانتی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنے بیٹے کے خلاف حالہ کے منہ سے کوئی بات نہیں سنتی، الٹا اسی کو مورد الزام ٹھہراتی۔ اس لیے حالہ نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے عادل کی ہر بات برداشت کر رہی تھی، مگر جب دل کا درد بڑھ جاتا تو وہ اپنے کمرے میں چھپ کر گھنٹوں روتی رہتی، اور یہ سب کچھ مرتسم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ وہ حالہ کو اس جہنم سے نکال لینا چاہتا تھا،
اور اس بات کا موقع تبسم نے خود اسے دے دیا۔ تبسم نے عادل کے حالہ کے بارے میں پوچھنے پر عادل کو بتایا کہ حالہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ گھر کی عزت کا سوال ہے، اسی لیے وہ اس معاملے میں خاموش رہے۔ عادل ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ حالہ جیسی سیدھی سادھی اور ڈرپوک لڑکی یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے، مگر اسے اپنی ماں کی باتوں پر مکمل اعتبار تھا۔ حالہ کی زندگی ایک ٹریک پر آ گئی تھی۔ مرتسم نے اپنی محبت اور اعتماد سے حالہ کا دل جیت لیا تھا۔ حالہ اس کی محبت پر یقین کرنے لگی تھی۔ وہ بھی مرتسم جیسا جیون ساتھی پا کر خوش تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کا اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے حالہ کو غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دیا۔ مرتسم کا ساتھ اور اس کی محبت پا کر حالہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ حالہ تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے، مرتسم نے کمرے میں قدم رکھتے حالہ سے کہا۔ آئینے کے سامنے سجی سنوری سی حالہ کو دیکھ کر وہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ مرتسم نے بے اختیار ایک گہری سانس بھری۔ کہاں جانا ہے؟ حالہ نے سوالیہ نظروں سے مرتسم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم تو تیار ہو، پھر آؤ ابھی چلتے ہیں۔ مرتسم حالہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکلا، مگر حالہ کو اس نے کچھ بتایا نہیں کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی تبسم کے گھر کے سامنے رکی۔ حالہ نے سہمی ہوئی نظروں سے مرتسم کو دیکھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ حالہ نے تھوک نگلتے مرتسم سے سوال کیا۔ تمہیں ملوانے کے لیے لایا ہوں، مرتسم نے مسکرا کر جواب دیا اور حالہ کا ہاتھ تھامے اسے لیے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے سبھی افراد اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ حالہ کو دیکھ کر سبھی بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تبسم نے حیرانی سے سوال کیا۔ میں وہی ہوں جس سے آپ نے اپنی بھانجی کا نکاح کروا کر اس گھر سے رخصت کیا تھا، مرتسم نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے جواب دیا۔ امی، آپ تو کہہ رہی تھیں کہ حالہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے، عادل نے حیرانی سے سوال کیا۔ تبسم بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تمہاری ماں نے حالہ کا نکاح ایک معذور ڈرائیور سے کیا تھا، جو حقیقت میں معذور نہیں تھا، کسی وجہ سے بھیس بدل کر تمہارے گھر میں رہ رہا تھا، مرتسم نے عادل کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، کیسی رہی میری خاطر تواضع؟ کوئی گہری چوٹ تو نہیں آئی نا؟ ساتھ ہی مرتسم نے مسکرا کر سوال کیا تھا۔ تم نے میری یہ حالت کی ہے؟ عادل نے غصے سے پوچھا۔ جو کوئی بھی حالہ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، میں اس کی اس سے بری حالت کروں گا، مرتسم نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ شاید آپ خود کو خدا سمجھ بیٹھی تھی، مگر آپ بھول گئی تھی کہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہے وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، مرتسم نے حالہ کا ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے کہا، اور حالہ کو وہاں سے لیے باہر آ گیا۔